بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطوات الی الایقاظ کی ایک ایپیسوڈ کے ساتھ اس وقت آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ آج جس موضوع سے اپنی زندگی میں ہم بیداری کے چند قدم لیں گے وہ موضوع ہے تعلم الشجرہ، درخت سے سیکھیے، لرن فرام اے ٹری۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنا کر ہم پر جہاں کئی کرم اور فضل فرمائے ہیں، وہاں الحمدللہ اس رب العزت نے ہمیں اس دنیا کی کائنات کو دیکھنے کا ایک بہترین زاویہ بھی عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ہمیں اپنے کلام کے ذریعے گائیڈنس دی ہے، بلکہ اللہ نے ہمارے آس پاس موجود پوری کائنات کو، ہر شے کو، ہر مخلوق کو، ہر انسان کو ایک آیت بنا دیا ہے، ایک نشانی بنا دیا ہے، ایک انڈیکیٹر بنا دیا ہے جس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم درخت سے سیکھ کر کچھ اویکننگ حاصل کریں گے، کچھ بیداری کے قدم اٹھائیں گے، اپنی زندگی کو بہتر بنائیں گے۔ تعلم الشجرہ، درخت سے سیکھنا، اس کے لیے اگر ہم قرآن کو دیکھیں تو قرآن خود ہمیں درخت سے سیکھنے کے لیے آیات فراہم کرتا ہے۔ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دعوت دی ہے کہ وہ اس درخت سے کئی طرح سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَالشَّجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ درخت کی کوالٹیز، اس کی صفات بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سیکھنے کے لیے ایک گراؤنڈ دے دی ہے۔ سورۃ ابراہیم ہی کی آیت نمبر 25 میں اس درخت سے سیکھنے کی مثال کو مکمل کرتے ہوئے فرمایا تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اللہ نے یہ مثالیں انسانوں کے لیے بیان کی ہیں تاکہ انسان اس سے نصیحت حاصل کریں۔ درخت اور اس آیت کے مقام سے ہم کئی سبق لے سکتے ہیں، لیکن دوبارہ وہی بات کہ ان ایپیسوڈز کے ذریعے ہم کچھ ہینڈ فل انفارمیشن ڈیلی بیسس پر لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہم یہاں درخت سے میجرلی جو سیکھیں گے وہ 3 چیزیں ہوں گی۔ اس سے پہلے کہ ہم درخت سے 3 چیزیں سیکھیں، ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ درخت کی اہمیت ہمارے آس پاس کیوں ہے، کیسے ہے اور کتنی ہے۔ انسان تھوڑا سا بھی اپنے رب کے کلام پر غور و فکر کرے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جہاں انسانوں سے کنیکٹ کر کے بھیجا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کائنات سے بھی کچھ تعلق، کچھ کنیکشنز دیے ہیں۔ ہم نیچر سے اپنے آپ کو کاٹ نہیں سکتے، ہم کائنات سے اپنے آپ کو دور نہیں کر سکتے۔ اس زمین پر جو بھی ہم انسان کرتے ہیں وہ ہمارے ایکو سسٹم میں ڈائریکٹلی ریپل کرتا ہے، اس کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر انسان انڈیویجولی غلط کام کرتے ہیں تو وہ فساد کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر انسان کلیکٹیولی غلط کام کرتے ہیں، اجتماعی طور پر غلط کام کرتے ہیں، تو وہ بھی ماحول کو ڈسٹرب کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ آخر آج کلائمیٹ چینج ڈیبیٹ ہو رہی ہے، جیسے ہی مختلف جانداروں کی سپیشیز ایکسٹنکٹ ہونا شروع ہوئیں، ہیومن سفرنگز، انسان کی پریشانیاں شروع ہو گئیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کائنات پر غور کرنے کے لیے کئی قرآن کی آیات دی ہیں، اس میں ہمارے ہی فائدے ہیں۔ درخت کس طرح سے فائدہ پہنچاتا ہے اگر ہم ایک چھوٹی سی نگاہ کسی بھی فارسٹ، کسی بھی جنگل پر اس کو سمجھنے کے پوائنٹ آف ویو سے ڈالیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نہ نظر آنے والا پورا نیٹ ورک ان جنگلات کی شکل میں، درختوں کی شکل میں، کائنات کی شکل میں بچھایا ہوا ہے۔
کس کے لیے؟ ہم انسانوں کے لیے، تاکہ ہمارے لیے یہ کائنات رہنے کے قابل بھی رہے اور ہم اس کائنات کو ایکسپلور کر کے، اس کے بارے میں جان کے اپنی زندگی کے مقصد کے اور قریب ہو سکیں۔ جو ان کائنات کے رازوں کو جاننے کے لیے وقت لگاتا ہے، اس کو اپنے رب کی نشانیاں، اس کی آیات واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ آخر درخت بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں۔ یہ درخت جو دیکھنے میں ہمیں بالکل سٹیبل کھڑے ہوئے اور کئی کئی سالوں تک کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ان کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے سپورٹ کریٹ کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو مدد فراہم کرتے ہیں۔ یعنی جب آپ صرف ان درختوں کے بارے میں، ان کی اناٹمی کے بارے میں، جنگلات کے بارے میں پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس علم سے بھی ہمیں سکھانے کے لیے کئی طریقہ کار ہڈن رکھ دیے ہیں۔ جنگلات کو ایکسپلور کرتے ہوئے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی ایک ڈیوائن ہستی کی انٹیلیجنس نظر آتی ہے۔ مختلف سائنٹسٹ کی ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ یہ جو درخت ہوتے ہیں، یہ آس پاس کی مٹی کو، آس پاس کے پودوں کو سپورٹ فراہم کرتے ہیں۔ یہاں تک پتہ چلا لیا گیا کہ یہ جو درخت ہوتے ہیں، اس میں کچھ درخت مدر ٹریز کہلاتے ہیں، ہب ٹریز کہلاتے ہیں۔ یہ اپنے اس علاقے کے لیے، اس جنگل کے لیے ایک بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ اپنے سیڈلنگز کو، اپنے ہی درخت کی سپیشیز کے چھوٹے پودوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ باقی زمین کو بھی کاربن پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن یہ اپنے سیڈلنگز کو زیادہ کاربن پرووائڈ کرتے ہیں۔ جب ان کی زندگی اختتام کی طرف جا رہی ہوتی ہے، یہ اپنی وزڈم ٹرانسفر کرتے ہیں۔ ان کی وزڈم کیسے ٹرانسفر ہوتی ہے؟ یہ اپنا اسٹرینتھ، اپنی طاقت اپنے چھوٹے پودوں کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں، نیبرنگ سیڈلنگز کو، آس پاس کے چھوٹے پودوں کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ تو یہ بیک اینڈ فورتھ آپس میں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ایونیوز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، ایک پورا نیٹ ورک بنا رہے ہوتے ہیں۔ صرف اتنی سی بات سے آج ہم بہت سبق لے سکتے ہیں۔ آپ کو اور مجھے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے خاندانوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر کیا اس ہب ٹری کی پوزیشن پر آ سکتے ہیں؟ کیا میں اپنی اولاد کے لیے وہ مدر ٹری کا رول ادا کر سکتی ہوں جو اپنے آس پاس ان بچوں کو گرو ہونے میں مددگار ثابت ہو؟ کیا میں ایونیوز پرووائڈ کر سکتی ہوں کہ میرے آس پاس انسان جو کسی نہ کسی مشکل میں ہوں، ان کو مجھ سے بات کر کے یہ محسوس ہو کہ کوئی ان کو سننے والا ہے، کوئی ان کو پہچاننے والا ہے، کوئی ان کے درد کو محسوس کرنے والا ہے؟ کیا ایک عورت ہوتے ہوئے میں اپنے اسپاؤس کے لیے ایسی مزاج شناس بیوی بن سکتی ہوں جو جب پریشانی میں ہوں تو مجھ سے اپنی پریشانی ڈسکس کر کے ان کو تھوڑا سا ریلیکسیشن ہو جائے، تسلی ہو جائے؟ یہ درخت ہمیں سکھاتا ہے۔ درخت طوفانوں میں سٹیبل رہتے ہیں، درخت اپنے موسم کے اعتبار سے اپنے کچھ پتے خزاں کے موقع پر جھاڑ دیتے ہیں۔ درخت سردی گرمی سب برداشت کرتے ہیں۔ درخت پر جہاں خزاں آتی ہے وہاں درخت پر بہار بھی آتی ہے۔ Be just like a tree، جس کے اوپر یہ چاروں موسم آتے ہیں، لیکن وہ اپنے مقام پر سسٹین کرتا ہے، اپنا لائف سپین ہنسی خوشی پورا کرتا ہے، اپنے وقت پر پھل دیتا ہے، پھل نہ بھی دے سکے سایہ تو ضرور دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا کر کئی صلاحیتیں دی ہیں۔ جہاں ہم اپنے آس پاس بکھری کائنات سے سیکھتے ہیں، وہاں ہم الحمدللہ اپنی ذات کو، اپنے انسان ہونے کو، اپنے اس شرف کو مستقل بہتر کرنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت صلاحیتیں دی ہیں، صرف اس کو
टैप करने की, उन सलाहियतों को डिस्कवर करने की, उनको पहचानने की जरूरत है। और फिर उनको पहचानने के बाद उन सलाहियतों के मुताबिक अमल करना शुरू कर देना, इसकी जरूरत है। सो नंबर 1 सबक जो हम इस दरख्त से लेंगे, स्टे ग्राउंडेड। अपने मुकाम पर मजबूती से जमी रहिए, अपनी रूट्स मजबूत कीजिए, अपनी जड़ें मजबूत कीजिए। कैसे जड़ें मजबूत हो सकती हैं? कैसे अपनी जगह पर हम फर्म रह सकते हैं? ये अपनी जगह पर फर्म रहना गलत कामों में अपनी साबित कदमी दिखाना नहीं है, बल्कि ये ईमान पर साबित कदम रहना है, ये अपने इस्लाम पर साबित कदम रहना है, ये अपने वैल्यू स्ट्रक्चर पर साबित कदम रहना है। जो अच्छे कस्टम्स, जो अच्छी रसूमात, जो अच्छा कल्चर, जो भी अच्छे सोसाइटी के नॉर्म्स आपने सीखे हैं और वो दीन से नहीं टकराते, उन पर कायम रहिए, स्टे फर्म। आज आसपास का माशरा, दुनिया, इंसानियत एक दूसरे का एहसास करना छोड़ रही है, सेल्फ सेंटर्ड हो रही है। आए दरख्त से सीखते हुए, अपने ईमान को मजबूत करते हुए हम दूसरों की तकलीफ को महसूस करने वाले बन जाएं। अपने ईमान पर कायम रहें, लेकिन जितना किसी को साया दे सकें उसको साया प्रोवाइड करने की कैपेसिटी को अडॉप्ट करने वाले बन जाएं। जितने भी हालात तंग हों, अपने इस्लाम को थामने वाले बन जाएं। कितने भी फितने बढ़ जाएं, हम अल्लाह के दिए हुए अहकामात की रोशनी में गुनाहों से बचते रहें, नेकियों को थामते रहें। ये बहुत बड़ा सबक है जो हम दरख्त, उसकी स्टेबिलिटी, उसके साबित कदम रहने से अपनी जगह पर थिक और थिन में, आंधी और तूफान में खड़े रहने से सीख सकते हैं। जहां हम दरख्त से इस्तिकामत सीखते हैं कि कैसे भी हालात हों, हम अपने रब पर भरोसा करें, उस पर तवक्कुल करें, अपने घर वालों को तन्हा ना छोड़ें, उनके लिए हर वक्त कोई ना कोई फल प्रोवाइड करने की कोशिश करते रहें। फल प्रोवाइड करने का मतलब, जहां उनको हमारे कंधे की जरूरत हो, हम अपना कंधा दें। जहां उनको हमारी माफी की जरूरत हो, हम उनको माफ कर दें। जहां उनको हमारे से दो चंद अच्छे बोल सुनने की जरूरत हो, हम अच्छी बातें उनके कानों तक पहुंचा दें। यह है दरख्त से सीखना, पहला सबक। दूसरा सबक, दरख्त हमेशा अपनी ग्रोथ को भूलता नहीं है। जहां वो औरों को फल देता है, जहां वो औरों को साया देता है, जहां वो अपने बाकी छोटे पौधों को कार्बन देता है, उनको एनर्जी देता है, उनको जमीन में फर्म होने के लिए ताकत मुहैया करता है, वहां अपनी ग्रोथ को कभी नहीं भूलता। एक मोमिन के लिए खुतवात इलल इक़ास पर चलते हुए, बेदारी के चंद कदम लेते हुए बेहतरीन सबक दरख्त से लेने का यह है, अपना तज़किया, अपनी ग्रोथ कभी मत छोड़िए। कुरान से जुड़े रहिए ताकि आपकी ग्रोथ होती रहे, आपको फ्यूल मिलता रहे, आप में एनर्जी आती रहे। हम अक्सर कहते हैं कि मुझ में ताकत नहीं है अब फलां को माफ करने की, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती इसलिए कि उन्होंने मेरे साथ बहुत ज्यादतियां की हैं। ऐसा होता है। दिस इज क्वाइट नॉर्मल, दिस इज क्वाइट नेचुरल, ये कुदरती है। लेकिन ऐसे में अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है ना, हम कुछ बेहतर की तरफ हमेशा जा सकते हैं। और ये कुछ बेहतर की तरफ हमेशा जाने का एलिमेंट इंसान की जिंदगी में हमेशा मौजूद रहता है, जब तक वो अपने सोर्स से, जब तक वो अपने रब के कलाम से, जब तक वो अपने रब की दी हुई वही की तालीमात से कनेक्टेड रहता है। हम थक जाते हैं, हम ड्रेन हो जाते हैं, हम कभी हारने लग जाते हैं, लेकिन याद रखिए, जितना आप अपने आप को अपने रब के कलाम से जोड़कर रखते हैं, आप अपनी ग्रोथ नहीं भूलते। और आपकी ग्रोथ दूसरों के सामने मोहब्बत के इजहार में होती है। वो दूसरे जो आपके अपने हैं, आपके रिश्ते हैं, जिनके साथ आपका शायद रहमी रिश्ता है, जिनके साथ आपका शायद ससुराली रिश्ता है, जिसके साथ आपका शायद निकाह का रिश्ता है। आप जब इनसे
جھک کر محبت سے، اعلیٰ ظرفی سے، درگزر کے ساتھ معاملہ کرتی ہیں، یہ آپ کی گروتھ کا باعث بنتا ہے۔ کسی کو معاف کر دینے سے آپ کی گروتھ ہمیشہ آگے بڑھتی ہے۔ کسی پر غصہ نہ کرنے سے آپ کے نفس کو پازیٹیو سائڈ پر مضبوطی ملتی ہے۔ کسی کی غلطی کے باوجود اس کی اچھائیوں پر فوکس کر لینے سے آپ کا ایمان اور آپ کا سکون بڑھتا ہے۔ درخت یہ نہیں دیکھتا کہ کتنے لوگوں نے پتھر مار کر اس پر سے پھل توڑے۔ درخت تو پھل دیتا رہتا ہے، سایہ دیتا رہتا ہے، ٹھنڈک دیتا رہتا ہے۔ اس کے پتے ہوں یا نہ ہوں، وہ ماحول کو بہترین آکسیجن پرووائیڈ کرتا رہتا ہے۔ تو یہ دوسرا سبق ہے جو ہم درختوں سے سیکھ سکتے ہیں۔ کیپ گروئنگ۔ اپنا تزکیہ کرتے رہیے، اپنی خامیوں اور کوتاہیوں پر نظر رکھیں، قرآن سے جڑے رہیں تاکہ یہ گروتھ کا سلسلہ جاری اور ساری رہے۔ تیسری چیز جو انسان درخت سے سیکھتا ہے وہ یہ کہ درخت جانتا ہے کب اس کو چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ کتنی بھی اٹیچمنٹ ہو اس کو اپنے پتوں کے ساتھ، لیکن جب خزاں آتی ہے اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں، اس نے ان کو چھوڑنا ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے ہم مسلمان ہوتے ہوئے بہترین سبق اس درخت سے سیکھ سکتے ہیں۔ بعض اوقات زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، ہمارے اپنے چلے جاتے ہیں، ہمارے حالات مشکل ہو جاتے ہیں، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ مختلف آزمائشوں سے ہمارے ایمان کو آزماتے ہیں۔ ایسے میں شور شرابہ واویلا نہیں، لیٹ تھنگس گو۔ جو ہاتھ سے چلا گیا، جو نعمت چلی گئی، اس پر بھی شکر اور صبر کرنے والا مومن ہوتا ہے۔ درخت سے سیکھ سکتے ہیں، سارے پتے جھڑ جائیں تو بھی گر نہیں جاتا، اس امید کے ساتھ کھڑا رہتا ہے کہ یہ موسم گزرے گا اور نیا بہار کا موسم آئے گا، نئے پتے آئیں گے، نئی خوشحالی آئے گی، نئے رنگ آئیں گے، نیا ماحول مل جائے گا۔ یہ درخت کا انداز ہمیں توکل کرنا سکھاتا ہے تقدیر کے اوپر، راضی با رضائے رب رہنے کے اوپر۔ جب زندگی آپ کو ٹف ٹائم دے، جب زندگی آپ سے کچھ نعمتوں کو لے جائے، جب حالات ویسے نہ رہیں جیسے کہ خوشحالی کے حالات تھے، لیٹ تھنگس گو اینڈ سیٹل ڈاؤن ایٹ دیئر ٹائم۔ انتظار کریں، رب پر بھروسہ کریں، وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اچھا وقت آئے گا، بہترین خوشی کے رنگ آئیں گے، زندگی بہتر ہوگی، خوشیاں آپ کو نصیب ہوں گی۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، لیکن ان کی طاقت کے مطابق، ان کی طاقت سے بڑھ کر نہیں آزماتا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آس پاس کائنات میں درخت بکھیر دیے ہیں، ہر کھڑا ہوا درخت ہمیں یہ کم سے کم 3 سبق آج کے بعد ضرور دے۔ ایمان پر جمی رہیے، دنیا کی آزمائشیں اور فتنے کتنے بھی بڑھ جائیں، آپ سایہ دینے والی بنے رہیے۔ مزاج شناس بنیے اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنوں کے لیے جو آپ کے اپنے ہیں، جن کا سوال آپ سے سب سے پہلے روز محشر عبادات کے بعد کیا جائے گا، جن کے اوپر حقوق العباد سب سے پہلے ہمارے ساتھ اٹیچ کر کے رکھے گئے ہیں۔ تو stay grounded on ایمان۔ نمبر 2، keep growing۔ قرآن سے کنیکٹڈ رہیے، وہاں سے ایمان کا فیول لیتے رہیے تاکہ آپ کو زندگی نبھانے میں انرجی ملتی رہے۔ and know when to let go۔ تقدیر پر ایمان رکھیے، جیسے بھی حالات ہوں رب سے بدگمان نہ ہوئیے۔ آج مشکل ہے تو کل آسانی ہوگی، آج طوفان ہے تو کل بارش ہوگی، آج گہرے بادل ہیں تو کل بہترین خوشی دینے والی، وارمتھ والی، محبت والی ہلکی ہلکی سورج کی کرنیں ہوں گی۔
اللہ تعالیٰ ہمیں درختوں سے اس سبق کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں کائنات سے سیکھنے والا بنائے. اللہ اپنے کلام کے ساتھ ہمیں ایسا جوڑ کر رکھے کہ ہمارا ایمان بھی ہر دن بڑھے، عمل بھی اس کے مطابق بہترین ہو، ہماری گروتھ بھی ہوتی رہے اور ہم اللہ کی دی ہوئی اس تقدیر پر راضی رہنا سیکھ لیں. خطوات الی الایقاظ کی اس ایپیسوڈ کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی کہ ہم تعلم الشجرہ کے تھرو انشاءاللہ اس درخت سے حاصل کی گئی نصیحت کو آج ہی اپنے عمل کا حصہ بنائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.